دیکھیے، مارکیٹنگ کے اندر یا کسی بھی بزنس کی مارکیٹنگ کے حوالے سے ایک بہت اہم چیز برانڈ اور برانڈنگ ہوتی ہے۔ لفظ برانڈ جب استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں کوئی نام آتا ہے، کوئی پہچان آتی ہے، کوئی تعلق آتا ہے۔ دیکھیے، ہم جس ایج میں زندہ ہیں، یہ ایج آف ٹیکنالوجی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایج آف برانڈز اینڈ برانڈنگ بھی کہلاتی ہے۔ جو برانڈز ہیں اور مارکیٹنگ کے اندر اور کسی بھی بزنس کی مارکیٹنگ کے اندر برانڈز کا تصور بہت اہم ہے، چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بزنسز ہیں ان کو اصل میں ان کے برانڈز آگے لے کر جاتے ہیں۔ اگر کسی بزنس کے پاس برانڈز نہیں ہوتے یا کسی بزنس کی پروڈکٹس یا وہ خود برانڈ نہیں بن پاتا تو پھر اس کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لفظ برانڈ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے۔ مثلا اگر میں بالکل مختصراً بیان کروں تو پہلے زمانوں میں ہوتا یہ تھا کہ کسی چیز کو پہچان دینے کے لیے، شناخت دینے کے لیے وہ جانور بھی ہوتے تھے، وہ چیزیں بھی ہوتی تھیں، حتیٰ کہ بعض اوقات جو انسان غلام کی شکل میں ہوتے تھے وہ بھی ہوا کرتے تھے۔ جو مالکان ہوتے تھے وہ ان کی پشت پر ایک مہر لگا دیتے تھے، اس مہر کو برانڈ کہا جاتا تھا، یعنی اس مہر سے اس چیز کی، شخص کی یا جانور کی پہچان ہو جاتی تھی۔ تو دراصل جو برانڈ کا لفظ ہے وہ تو پھر نام، شناخت اور پہچان کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کسی بزنس کا پاور ہاؤس اس کے برانڈز ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ برانڈ ہوتا کیا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک برانڈ نام یا لوگو سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک برانڈ پرسیپشن بھی ہوتی ہے، ایموشنل کنیکشن بھی ہوتا ہے۔ ایک برانڈ جو ہے وہ آئیڈینٹی بھی ہوتی ہے، وہ ویلیو بھی ہوتی ہے، وہ ایک پرومس بھی ہوتا ہے۔ مثلا جب آپ کسی چیز، کوئی برانڈڈ پروڈکٹ خریدتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی اس کے بارے میں ایک پرسیپشن ہوتی ہے، کوالٹی کی، کوانٹٹی کی، پرفارمنس کی۔ اسی طرح آپ اس کو ایک پرومس کے طور پہ لیتے ہیں جو کہ آپ کی ضرورت کو ہمیشہ پورا کرے گا۔ آپ اپنے ارد گرد روزانہ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ان بہت ساری چیزوں میں آپ کو بہت سارے جو برانڈز ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ مثلا آپ غور کیجئے کہ آپ جو نہانے کے لیے، منہ دھونے کے لیے صابن استعمال کرتے ہیں، کیا اس صابن کا کوئی نام ہوتا ہے؟ وہ کسی خاص کمپنی کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی طرح سے جو روزانہ ہم دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں، کیا وہ کسی نام یا پہچان کے بغیر ہوتا ہے؟ اور آپ ایک خاص نام، پہچان کی چیز ہی کیوں خریدتے ہیں؟ یہ آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ جو برانڈنگ ہے اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ تو اب ہم ذرا تفصیل سے یہ دیکھتے ہیں، یہ سمجھنے کے بعد کہ برانڈ اصل میں ہوتا کیا ہے، تو اس کا پروسیس کیا ہے۔ تو دیکھیے، دراصل جو برانڈنگ ہے وہ ایک پروسیس ہے آف کریٹنگ، ڈیولپنگ اینڈ مینیجنگ اے برانڈ۔ یعنی پہلے تو برانڈ کو بنانا، پھر اس کو ڈیولپ کرنا اور پھر اس کو مینیج کرتے رہنا۔ اور کہتے ہیں کہ اس پروسیس کے اندر سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ کسی برانڈ کی ویژول آئیڈینٹی، یعنی اس کا لوگو ہو، اس کا کلر ہو، اس کا ڈیزائن ہو، اس کی ٹون آف وائس ہو، اس کا کسٹمر ایکسپیرینس ہو اور اس کی ریپوٹیشن ہو۔ یہ سب چیزیں آپ کی برانڈنگ کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ خاص آواز آتی ہے تو فوراً ہی آپ اس آواز کے ساتھ آپ کے ذہن میں کسی پروڈکٹ کا، کسی پروگرام کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا تاثر ابھر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ کوئی کلر دیکھتے ہیں تو اس کلر کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کوئی پروڈکٹ آ جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ کوئی ڈیزائن دیکھتے ہیں تو اس سے کوئی پروڈکٹ، کوئی جگہ، کوئی بزنس آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو جو برانڈنگ کا پروسیس ہے، اس میں ہم برانڈز کو بلڈ کرتے ہیں، اور برانڈنگ جو ہوتی ہے اصل میں یہ ایک ڈفرینشیٹ کرنے کی، کسی بھی بزنس کو دوسرے بزنس سے ڈفرینشیٹ کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ہم سب کا بھی ایک نام ہوتا ہے۔ ہمارے نام کیوں ہوتے ہیں؟ اول اس لیے کہ ہم پہچانے جائیں، دوم اس لیے کہ ہمیں دوسروں سے ہمارا امتیاز کیا جا سکے، ہمارا دوسروں سے فرق واضح ہو سکے۔
اچھا، اب ایک اہم چیز یہ جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ ایک جو برانڈز ہے، جو برانڈنگ ہے، اس کے کی ایلیمنٹس کون سے ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں برانڈز اور برانڈنگ کے کی ایلیمنٹس. سب سے پہلے تو برانڈ نیم اہم ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے یا بزنس ہے اس کا ایک نام ہو اور وہ نام دوسروں سے یونیک ہو. دوسری چیز اس کا لوگو اور ڈیزائن ہے، جس کو ہم کسی کا ویژول آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ پروڈکٹس کو، بلکہ ہر پروڈکٹ کا ایک لوگو ہوتا ہے. کہیں پر ایچ لکھا ہو ایک خاص سٹائل سے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، ٹک مارک ہو تو آپ کے ذہن میں کیا آ جاتا ہے، اسی طرح این لکھا ہو تو آپ کے ذہن میں کیا آ جاتا ہے. تو لوگو اینڈ ڈیزائن. اچھا، پھر اسی طرح سے ٹیگ لائن اور سلوگنز ہوتے ہیں کہ کچھ بولا جاتا ہے، کوئی ٹیگ لائن بولی جاتی ہے، جس طرح ورچوئل یونیورسٹی یا یونیورسٹی نیور سلیپس. اور ایک زمانے میں ہماری ٹیگ لائن ہوتی تھی ورلڈ کلاس ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ. تو یہ ایک ٹیگ لائن ہے. اسی طرح برانڈ پرسنالٹی ایک چیز ہوتی ہے. چونکہ برانڈز نے انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے نا، یہ انسانوں کو آفر کیے جاتے ہیں، تو وہ گاڑیاں ہوں، وہ جوتے ہوں، وہ کپڑے ہوں، وہ دوسری چیزیں ہوں، ان کے اندر وہ والی خوبیاں دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے جو ہیومن پرسنالٹیز کے اندر ہوتی ہیں. تاکہ کچھ لوگ رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ بہت شوق اور چنچل ہوتے ہیں. تو رنگوں سے، ڈیزائن سے یہ پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں وہ پروڈکٹس یا برانڈس کے اندر بھی داخل کیے جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد برانڈ وائس ہے کہ ایک برانڈ ہے اس کی خاص ٹون ہے. اسی طرح برانڈ ویژولز ہوتے ہیں. تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ کسی برانڈ کے اندر ہوتے ہیں تو وہ اس کو برانڈ بنانے میں مدد کرتے ہیں. اچھا، اور اہم چیز یہ ہے کہ جو برانڈنگ ہے اس کی مارکیٹنگ کے اندر امپورٹنس کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے ڈفرینسیشن، کہ برانڈنگ کے ذریعے سے ہم اپنی پروڈکٹ اور اپنے بزنس کو اپنے کمپیٹیٹر سے، دوسروں سے مختلف بنا لیتے ہیں. اب جوتے تو بہت سی کمپنیاں بناتی ہیں، لیکن آپ بہت آرام سے فرق معلوم کر لیتے ہیں برانڈنگ کے ذریعے کہ کون سی جوتے کس کمپنی نے بنائے ہیں، یا اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس کمپنی کے جوتے خرید لیتے ہیں. مثلا آپ سوچیں نا، اگر آپ کو سپورٹس شوز لینے ہیں تو کون سی کمپنی آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ اگر سکول شوز لینے ہیں یا آپ کو فارمل ویئر لینے ہیں تو کون سی کمپنی ذہن میں آتی ہے؟ رف اینڈ ٹف ویئر لینے ہیں، کمفرٹیبل ویئر لینے ہیں تو کون سی کمپنی ذہن میں آتی ہے؟ خود ہی سوچئے. دوسری چیز جو کسٹمر ریکگنیشن ہوتی ہے کہ کسٹمر جو ہیں وہ برانڈس کے وجہ سے برانڈس کو ریکگنائز کرتے ہیں. تیسری چیز ٹرسٹ اینڈ لائلٹی ہے. اصل میں برانڈ تو بلڈ ہی تب ہوتا ہے جب ایک خاص وقت تک آپ کنٹینیوسلی ٹرسٹ وردی پروڈکٹس جو ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں. چوتھی بات ایموشنل کنیکشن ہے کہ آپ برانڈس کے ذریعے سے ہی لوگ پروڈکٹس کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے فیصلے ایموشنل ہوتے ہیں. پھر پریمیم پرائسنگ ہے کہ اسٹرانگ برانڈس جو ہوتے ہیں، جو بڑے برانڈس ہوتے ہیں سفسٹیکیٹڈ، وہ پریمیم پرائسنگ جو ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں اپنی کوالٹی میسج کو کنوے کرنے کے لیے. اسی طرح سے برانڈ ایکویٹی ہے. برانڈ ایکویٹی اصل میں وہ ویلیو ہوتی ہے کسی برانڈ کی جو اس کو دوسری پروڈکٹ سے مختلف بھی بناتی ہے اور کسٹمر کو ریزن دیتی ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کی جگہ پر دوسری پروڈکٹ کی طرف آئے. اچھا، اب یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو برانڈز ہیں ان کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں برانڈ کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں کارپوریٹ برانڈس، یعنی بزنسز کے جو نام ہوتے ہیں ان کو کارپوریٹ برانڈس کا نام دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات کمپنیز یہ آپٹ کرتی ہیں کہ جو بزنس کا نام ہے وہی ان کی پروڈکٹس کا برانڈ نیم بھی ہو. مختلف نام ہے، جیسے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ایک کارپوریٹ برانڈ نیم ہے. گورنمنٹ آف پاکستان بذات خود ایک کارپوریٹ برانڈ نیم بھی آپ ایک حد تک اس کو گورنمنٹ کا نام ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے پروڈکٹ برانڈز ہوتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کمپنیز ہیں ان میں کمپنی کا نام اور ہے لیکن ہر پروڈکٹ جو ہے اس کا نام الگ ہے، تو ان کو ہم پروڈکٹ برانڈز کہتے ہیں. اسی طرح سروس برانڈز ہوتے ہیں، یعنی مثلا 1122 ہمارے ہاں ایک ریسکیو سروس ہے پنجاب کے اندر. تو 1122 کا جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو فوراً ہی ان ڈیجٹ سے آپ کے ذہن میں ایک سروس کا برانڈ آ جاتا ہے. اسی طرح ایدھی ایک ناٹ فار پروفٹ سروس کا برانڈ ہے. اسی طرح اور کافی سارے ہیں.
پھر اسی طرح پرسنل برانڈز بھی ہوتے ہیں، کچھ شخصیات ہوتی ہیں جو برانڈ کے درجے کے اوپر فائز ہو جاتی ہیں. یعنی اس طرح پولیٹکس میں اگر ہم مارکیٹنگ کی بات کریں تو وہاں پر یہ پرسنل برانڈز کا رول بہت اہم ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ایک طرح سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ برانڈز کی دنیا کیا ہے. آئیے اس میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور برانڈ اسٹریٹجیز کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں. ایک ہے انڈیویجول برانڈنگ، جس کے اندر کمپنی آپٹ کرتی ہے کہ وہ اپنی ہر پروڈکٹ کا جو نام ہے وہ ڈیفرنٹ رکھے گی، یعنی ہر پروڈکٹ کا الگ سے نام ہوگا. اچھا، اسی طرح ایک فیملی برانڈنگ ہے جس کے اندر کمپنی آپٹ کرتی ہے کہ کارپوریٹ جو نیم ہے کمپنی کا وہی ہر پروڈکٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے گا. پھر کو برانڈنگ ہے، بعض اوقات دو کمپنیاں مل کر آپس میں برانڈ اسٹیبلش کرتی ہیں. اسی طرح برانڈ ایکسٹینشن ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک لائن ایکسٹینشن ہے. برانڈ ایکسٹینشن یہ ہوتی ہے کہ جب ایک کمپنی اپنی اسٹیبلشڈ کیٹیگری میں پروڈکٹ کا جو نام ہے اس کو استعمال کر کے ایک نئی کیٹیگری شروع کرتی ہے. جس طرح ٹوتھ پیسٹ آپ بنا رہے ہیں تو اب آپ نے ٹوتھ برش بنانا شروع کر دیا ہے، تو یہ آپ کی برانڈ ایکسٹینشن ہے. لائن ایکسٹینشن ایک چیز ہوتی ہے جس وقت آپ کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور اس کے آپ نئے ویریئنٹس لے آتے ہیں، نئے کلرز لے آتے ہیں. جس طرح ٹوتھ پیسٹ کے اندر ہی آپ نئے فلیورز لے آئیں گے یا شیمپو کے اندر آپ نئے ورائٹیز لے آئیں گے، برانڈ نیم سیم رکھیں گے تو وہ لائن ایکسٹینشن ہو جائے گی. اسی طرح ری برانڈنگ کا ایک تصور ہے کہ آپ برانڈ نیمز چینج بھی کرتے ہیں. جب بھی ری برانڈنگ کا نام آتا ہے تو میرے ذہن میں ایک بچپن کی یاد آ جاتی ہے. 1990s میں ایک کورین کمپنی تھی گولڈ سٹار، جس نے اپنے آپ کو ری برانڈ کیا تھا ایل جی کے نام سے، اور آج بھی ایل جی کی پروڈکٹس آپ کو مارکیٹ کے اندر مل جاتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو برانڈنگ کا یہ تعارف اچھا لگا ہوگا. شکریہ.